چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف پہ ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، زہرا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماشا، کب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی ٹھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو ماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ماں نے کہاں پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کا اب تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلاؤ گے آئے گی ماں، سینے سے تم کو لگائے گی ماں، ایک روز ایسا بھی آیا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں، برحمت اللہ صلوات محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين، ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. صلوات. اللہم صلی علی محمد. یقیناً لائق داد اور لائق تحسین وہ افراد جو جناب سیدہ کی مادر گرامی کے غم میں اس فرش عزا پر تشریف فرما ہے. سامعین محترم، ابتدائی سخن میں آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں ملکۃ العرب سیدہ طاہرہ مادر گرامی جناب سیدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کے وصال کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں گے. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ حجرات سے ہے.
آیت کا نشان 15 ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید کے مختصر سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے میں یہاں رک کر ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ دیکھیے سامعین محترم، قرآن مجید میں جتنے سورے موجود ہیں، ہر سورے کا کوئی نہ کوئی اثر ہے اور ہر سورے کا کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے۔ ہر سورے کے اپنے خواص ہے، ہر سورے کی اپنی خاصیت ہے، ہر سورے کا اپنا کام ہے، ہر سورہ اپنے طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کا کیا فائدہ ہے اور کیا اثر ہے اس کا؟ دیکھیے، ایک گناہ جو معاشرے میں رائج ہے اور جسے گناہ نہ سمجھتے ہوئے انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے غیبت۔ یہ غیبت کے متعلق اتنی سخت روایتیں ہیں کہ اس پر کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں اور کئی مذمتی بیان آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ غیبت کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اور جس کی غیبت کرتا ہے، تو جو غیبت کرنے والا ہے اس کے اکاؤنٹ سے ساری نیکیاں نکلتی ہیں اور اس سامنے والے کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا نقصان۔ اسی وجہ سے اگر بزرگان کے آپ طریقہ کار سنیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر بزرگ سنتے تھے کہ بالفرض کسی نے ہماری غیبت کی ہے اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی ہماری برائی بیان کرنے والا ہے، تو اپنے گھر سے ایک گفٹ پیک کرتے تھے، ایک پھلوں کا ٹوکرا ان کے گھر پر بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو پوچھنے پر مجبور ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہے یہ پھلوں کا ٹوکرا اور یہ گفٹ پیک بھجوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ جیسا مہربان انسان اس زمین پر کوئی موجود نہیں ہے جو مفت میں ہمیں کربلا کی زیارت دے رہا ہے، نمازیں دے رہا ہے، روزے دے رہا ہے، حج دے رہا ہے، عبادتیں دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، ساری چیزیں مفت میں دے رہا ہے۔ تو آپ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ مہربان ہو سکتا ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر؟ تو آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ آپ لیجئے۔ تو یہ ایک طریقہ تبلیغ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ سامنے سے شرمندہ ہو جایا کرتا تھا اور توبہ کیا کرتا تھا۔ ایک نقصان تو یہ۔ دوسرا نقصان اور ایک آخری نقصان بیان کروں وہ یہ کہ غیبت کے متعلق یہ ہے کہ اگر بالفرض انسان غیبت کرے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو یہ پہلا شخص ہوگا جسے اللہ جہنم میں پھینکے گا، پہلا شخص۔ اور اگر غیبت کی اور توبہ کر کے دنیا سے گیا تو آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی توبہ کرنے کے بعد بھی قطار میں لگو اور سب سے آخر میں جنت کا نمبر آئے گا تمہارا۔ ٹھیک ہے، لگے رہو قطار میں۔ تو اب سامعین محترم، بالفرض کسی کی زندگی ہو 50 سال، 60 سال، 70 سال، مولانا صاحب اب تو اتنی زندگی گزر گئی، اب کیا کریں؟ اتنی غیبتیں ہو چکی، اب تو یاد بھی نہیں ہے کن کن کی غیبتیں کی ہے اور کن کن کا ہم نے ذکر خیر کیا ان کی غیر موجودگی میں، کیا کیا ہم نے کیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو پچھلا ہو چکا اس پر شرمندہ ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور سورہ حجرات کی تلاوت کر لے، کیونکہ روایت کے جملے کہ جو کوئی بھی سورہ حجرات کی تلاوت کر لے تو اس کی پچھلی زندگی کی جتنی غیبتیں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے، سب کا کفارہ ہو گیا، سب ختم، زیرو۔ ٹھیک ہے، یعنی سارے اثرات ختم ہو گئے اس سورہ حجرات کی وجہ سے۔ اس کی 15ویں آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ مومن ہے کون۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہیں کہ ہاں ہم ہیں مومن، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم گواہی دے کر کہے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ حجرات کی 15ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ انما کا حصار ہے، انما کہتے ہیں جہاں پر بھی قرآن میں یاد رکھیے انما آ جائے نا، وہ ہے باؤنڈری وال، بس یہی لوگ ہیں جن کی بات کر رہا ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمائے مومن تو بس اور بس وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایک۔ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد جب ایمان لاتے ہیں تو پھر شک نہیں کرتے اللہ اور رسول میں، دو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ان کا تیسرا کارنامہ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور جانوں سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آج کی مجلس کا اہم جملہ ہے۔ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے سے بھی اور جان کے ذریعے سے بھی۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہے سچے لوگ، یہ ہے مومن حقیقی۔ ٹھیک ہے، تین باتیں بیان فرمائی۔ ایک، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر دو، فرمایا جب ایمان لے آتے ہیں پھر شک نہیں کرتے۔ اور نمبر تین، فرمایا اپنے مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرتے ہیں اور جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے سامعین محترم، کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے، کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے، کسی بھی موومنٹ کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک مالی طاقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ایک افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مال بھی ہونا چاہیے، لوگ بھی ہونے چاہیے ساتھ میں سپورٹ میں، عوام بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر بالفرض کوئی شخص تحریک چلائے لیکن اس کے ساتھ مال نہ ہو، جب اس کے پاس مال نہیں ہوگا لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک۔ اور اگر اس کے پاس لوگ نہ ہوئے سپورٹ میں تو بھی عوام بات نہیں سنے گی۔ تو دونوں ہونے چاہیے، مال بھی ہونے چاہیے
اور افراد بھی ہونے چاہیے, لوگ بھی ہونے چاہیے, لوگوں میں طاقت اتنی ہو چاہیے کہ جو جان پر کھیل جائیں, ایسے لوگ ہونے چاہیے. اب رسول اللہ نے 1400 سال پہلے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا, اسلام کو پھیلانا شروع کیا. اب رسول اللہ کو مال کی بھی ضرورت ہے, دولت کی بھی ضرورت ہے, اور رسول اللہ کو طاقت کی بھی ضرورت ہے. بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں, ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے کہ جس کی آنکھوں کو دیکھ کر کفار کے درمیان دبدبہ پیدا ہو جاتا ہو. ایسے شخص کی توجہ چاہ رہا ہوں, ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے. طاقت بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے رسول اللہ کو, دولت بھی چاہیے, اور ایسا فرد بھی چاہیے کہ جو طاقت میں لشکر کے برابر ہو, جو بولے تو کفار کے درمیان دبدبہ بیٹھ جائے, روب بیٹھ جائے, اس کی طاقت اتنی ہو. اب سامعین محترم, اب جا کے تلاش کیجئے تاریخ کے کتابوں میں کہ کون سے ایسے افراد تھے کہ جب رسول اللہ کو دولت کی ضرورت پڑی تو کون آگے آیا, اور رسول اللہ کو جب طاقت کی ضرورت پڑی تو کون آگے آیا. تو سامعین محترم, ایک جملے میں سن لیجئے, جب بات طاقت کی آئی تو علی کا باپ ابو طالب آگے آیا, اور جب بات دولت کی آئی تو فاطمہ کی ماں خدیجہ آگے آئی. سلامت رہیے آپ. تو یہ دو افراد آگے آئے. اب لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب جناب ابو طالب کی آپ طاقت کی بات کریں تو جناب ابو طالب کی بات میں اثر کتنا تھا اور جناب خدیجہ کی دولت کتنی تھی؟ تو سامعین محترم, اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم بیٹھ کر ہم جیسے غریب لوگ یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ ابو طالب کی بات کا اثر کتنا تھا اور خدیجہ کی دولت کتنی تھی. ہاں ایک بات طے ہے اور 100% طے ہے, وہ یہ کہ اس دور میں جو بھی مسلمان ہوا تھا وہ سر اٹھا کر جو چلتا تھا تو ابو طالب کی طاقت کی وجہ سے, اور جو روٹی کھاتا تھا وہ خدیجہ کی دولت کی وجہ سے. بس یہ بات تھی, ٹھیک ہے. لہذا سامعین محترم, رسول خدا نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو جناب خدیجہ کا بہت زیادہ سپورٹ تھا, دولت کے لحاظ سے, مالی لحاظ سے, فائنینشلی بہت زیادہ دولت جناب خدیجہ کی طرف سے رسول اللہ کو ملی, اور سب کچھ گویا جناب خدیجہ نے قربان کر دیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا, ہمارے برادران نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, سلام اس پر کہ نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. یہ اگر مان بھی لیا جائے تو یہ جناب خدیجہ سے پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. جناب خدیجہ جب تک نہیں تھی اس وقت آپ کہیے کہ رسول اللہ پر مفلسی کا دور تھا, اور ظاہری طور پر حالانکہ رسول اللہ تو کائنات کے مالک ہے, جن کے متعلق رسول پروردگار عالم نے حدیث قصہ میں کہا کہ ان کے لیے ہم نے زمین کا فرش بچھایا, ان کے لیے آسمان کا شامیانہ لگا, ان کی وجہ سے دریا بہتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سورج چاند نکلتے ہیں. تو رسول اللہ کی ملکیت کا آپ اندازہ لگائیے. لیکن ظاہری طور پر اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات ہے جناب خدیجہ سے پہلے کی, ٹھیک ہے. آپ جناب خدیجہ سے پہلے کی نعت پڑھیے کہ سلام اس پر کہ نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. لیکن جب جناب خدیجہ آ گئی اب مصرے بدل جانے چاہیے, ٹھیک ہے. 4 مصرے پڑھوں آپ کے سامنے. فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا, فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا, جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا, جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے, تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلامت رہیے. ایک دفعہ جناب خدیجہ کی عظمت پر باواز بلند صلوات دیا کریں. اللہ صلی علی محمد علی محمد. تو اب جناب خدیجہ نے مالی لحاظ سے رسول اللہ کو بھرپور سپورٹ کیا. جناب خدیجہ کی دولت کے متعلق دیکھیے, تجارتی خاندان تھا. یہ بھی سوال آتا ہے دولت اتنی آئی کہاں سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آبا و اجداد سے چلتی ہوئی دولت آئی, ٹھیک ہے. پورا خاندان تجارت کرنے والا خاندان تھا. رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ پروردگار عالم نے مال میں اور آمدنی میں 10 حصے رکھے ہیں. 9 حصے اس میں سے تجارت کے ہیں, 1 حصہ ملازمت کا اور نوکری کرنے والوں کا ہے. 9 حصے ہیں تجارت والوں کے لیے, بزنس والوں کے لیے. تو اب سامعین محترم, جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی تجارت لکھی ہے تاریخ میں, جناب اسماعیل, جناب یعقوب, جناب یوسف, یہ انبیاء کا پیشہ تھا. جناب خدیجہ نے بھی اس تجارت کے پیشے کو اپنایا تھا, اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے تجارت کیا کرتے تھے. اب دولت کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول کہ جناب خدیجہ کا جب قافلہ جاتا تھا تو جس اونٹ پر سامان لدے ہوئے ہوتے تھے ان اونٹ کی تعداد لکھی ہے 80,000. 80,000 پر صرف سامان تجارت چلا کرتا تھا. میں نے ساری ملکیت کی بھی بات نہیں کی ہے, صرف 80,000 پر سامان تجارت. بعض روایتوں میں 1,60,000 اونٹوں پر صرف سامان تجارت جایا کرتا تھا. 70-80 ان میں سے اونٹ ایسے ہوتے تھے کہ جن پر فقط اور فقط باقی خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی. 70 اور 80 اونٹوں پر صرف چابیاں ہی چابیاں اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. 1,60,000 اونٹ جناب خدیجہ کے جاتے تھے مال تجارت کے لیے. ایک قول اور ملتا ہے کہ جب جناب خدیجہ کا قافلہ یمن کے لیے جاتا تھا تجارت کے لیے تو پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا, آخری اونٹ مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا. اتنا سامان تجارت جناب خدیجہ کی طرف سے جاتا تھا, اتنا منافع آتا تھا, اور اس وجہ سے اتنی دولت جناب خدیجہ کے پاس آئی. پھر اب جناب خدیجہ کے متعلق ملتا ہے کہ 400 غلام اور 400 کنیزیں تو ایٹ اے ٹائم ان کے محل میں ہوتے تھے. اس دور میں غلام اور کنیز جو ہے وہ گھروں پر نہیں جایا کرتا تھا,
جو مالک ہوتا تھا وہی جو ہے وہ انتظام کرتا تھا رہائش کا, وہیں پر رہا کرتے تھے. سوچی کتنا بڑا محل ہوگا اور کتنی بڑی جاگیر ہوگی جناب ختیجہ کی. جو ان کے غلام ہوتے تھے ان کے خیمے کے رسے سونے کے ہوا کرتے تھے. جو ان کی کنیزیں ہوتی تھی ان کے کمروں میں جو پیٹیاں رکھی ہوتی تھی وہ سونے کی ہوا کرتی تھی. جناب ختیجہ جو ایک بار لباس پہن لے وہ کنیز کو دے دیا کرتی تھی, حالانکہ وہ لباس سونے کی تاروں سے سلا ہوا ہوتا تھا, وہ لباس دے دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ تھا جناب ختیجہ کا عالم. اور جناب ختیجہ کے متعلق ملتا ہے کہ اتنا سامان تجارت کہ بی بی کو ایک لقب دے دیا گیا سیدۃ التجار. سیدۃ التجار کسے کہتے ہیں؟ تاجروں کی سردار. یہ بی بی ختیجہ کا لقب تھا. ایک تھا ملکۃ العرب, ایک ہے سیدۃ التجار, تاجروں کی سردار. یہ کیوں کہا جاتا تھا تاجروں کی سردار؟ اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی قافلہ تجارت جانے لگتا تھا تو سارے کے سارے تاجر آ جاتے تھے جناب ختیجہ کے گھر پر, اور جناب ختیجہ کے گھر پر ایک پردہ کھنچتا تھا, ایک طرف جناب ختیجہ, باقی طرف سارے تاجر. اور جناب ختیجہ ریٹ, دام, قیمت طے کرتی تھی کہ اس چیز کا یہ بھاؤ ہوگا, اس چیز کی یہ قیمت ہوگی. یہ جناب ختیجہ کے بغیر کوئی طے نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, جو جناب ختیجہ کی وہ قیمت ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جناب ختیجہ کا عالم تھا. اب جب یہ قافلہ جاتا ہے 2-3 سال جناب ختیجہ نے محسوس کیا کہ یہ منافع کم ہو گیا. کیوں کم ہوا؟ معلوم کیا تو جناب ختیجہ کو پتہ چلا کہ کچھ مکہ کے کافر بدماش چوری کرتے ہیں رستے میں اور مال چرا لیتے ہیں. جناب ختیجہ نے کچھ نہیں کیا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, حیا کا برقع اپنے سر پہ لیا اور آ گئی ابو طالب کے دروازے پر. اور آئی ابو طالب کے دروازے پر اور آ کر کہا, درمیان میں پردہ ہے, اور جناب ابو طالب سے کہتی ہیں, اے ابو طالب آپ جانتے ہیں مکہ کے لوگ کیسے ہیں, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ میرا سامان چرا لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جناب ابو طالب نے کہا کہ اے خویلد کی بیٹی آپ واپس چلے جائیے, اب یہ معاملہ ابو طالب کے ہاتھوں میں ہے. وہ جیسے ہی گئے جناب ابو طالب نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا جتنے سردار ہیں سب کو بلا کر آؤ. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. سب کو بلا لیا اپنے صحن میں, سارے بیٹھے. اب دیکھیے چور کو براہ راست نام لے کر نہیں کہا جاتا یہ چور ہے. ٹھیک ہے, یہ کہنے کے طریقے ہوا کرتے. جناب ابو طالب نے کہا خویلد کی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کا مال راستے سے چوری ہو جاتا ہے, تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میں سے کون کون ختیجہ کا پارٹنر بننا چاہتا ہے, شراکت دار ہو جائے, پارٹنر بن جائے بزنس میں. تو کہا اے ابو طالب ہم کہاں اور خویلد کی بیٹی کہاں, ان کا اتنا مال تجارت جاتا ہے, ہم کیا کریں گے تجارت کر کے. کہا میں ابو طالب ضمانت دیتا ہوں, تم یہاں پر مال جمع کراؤ اور یہیں سے منافع لے جانا. کہا اچھا کیا جمع کرائے؟ کہا جو تم لانا چاہتے ہو. جس کے پاس 1 اونٹ ہے وہ 1 اونٹ لے آئے, جب مال آ جائے تو 2 اونٹ لے کر چلا جائے. جس کے پاس 1 بکری ہے وہ 1 بکری دے جائے, 2 بکریاں لے کر چلے جائے. حتیٰ جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے وہ 1 مٹھی جو کی لے کر آئے, گندم کی لے کر آئے, بدلے میں جو ہے وہ دگنا منافع لے کر جائے گھر پہ بیٹھے بیٹھے. کہا ٹھیک ہے. سارے گئے اور گھر سے جو ہے وہ چن چن کر مال لے کر آئے. اب جو یہ ملتا ہے نا تاریخ میں, دیواروں پر ہاتھ لگانے لگے حضرات اور سوئی بھی لے کر آئے چن چن کے اور الا کر. یہ جو بدبخت مورخ ہے نا بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ مورخ, یہ اٹھا کر قلم لکھ دیتا ہے کہ وہ ان حضرات نے سوئی بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی. حضور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی, یہ منافع ڈبل کرنے کے لیے دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کا ماجرا تھا. صحیح ہے, تو اونٹ لے کر آئے. حتیٰ کہ ایک حضرت ایسے تھے جو کہنے لگے ابو طالب میرے گھر میں کنواں ہے. اب کنواں تو آ نہیں سکتا, آپ کنویں کا بھی منافع شمار کیجئے, وہ بھی میں آپ سے لوں گا. وہ کنواں آج آپ کا ہوا. اب سمجھ میں آیا, انہوں نے ایک کنواں خرید کر اسلام کی راہ میں قربان کیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ سمجھتے رہے, جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ ان سے پوچھے جن کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سامعین محترم اتنا جو ہے وہ مال لے کر آئے. اب جب جناب ابو طالب, اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں دیکھیے گا جملہ, جناب ابو طالب کے پاس سے جب یہ سارے سردار نکلے, جناب ابو طالب نے جناب ختیجہ کی کنیزوں اور غلاموں کو بلایا اور مال دکھ کر بتایا. کہا دیکھو یہی مال تھا جو چوری ہوا تھا, یہی ہوا تھا چوری. کہا ہاں ابو طالب یہ بھی چیز ہماری ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے. کہا ٹھیک ہے یہ لے جاؤ اور جناب ختیجہ سے کہو کہ جب مال تجارت آ جائے تو ان کے لیے صدقہ نکال دینا. کہا ٹھیک ہے. مال آیا اور جناب ختیجہ نے جب تجارت میں منافع ہوا تو 80,000 سونے کے سکے جناب ابو طالب کی خدمت میں پیش کیے کہ ان لوگوں کو تو بانٹ دیا, یہ آپ کا منافع, کیونکہ آپ کی ذہانت سے یہ جو ہے وہ منصوبہ کامیاب ہوا. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیے جب اگلے دن قافلہ روانہ ہوا اور سب کا, کسی حضرت کا 1 اونٹ ہے, کسی کا 1 گھوڑا ہے, کسی کا 1 گدھا ہے, کسی کا بکرا جا رہا ہے, کسی کی بکری جا رہی ہے, اور یہ سارا جو ہے وہ شامل ہے, تو وہ ساتھ میں نیزے لے کر ہمارا مال جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چور کو ہی چوکیدار بنا دیا. ٹھیک ہے, وہی ساتھ میں چل رہا ہے محافظت کے لیے, حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جناب ابو طالب کی ذہانت تھی. لہذا سامعین محترم اب ان کو منافع مل گیا سب کو, اور جناب ختیجہ نے 80,000 سونے کے سکے جناب ابو طالب کی خدمت میں پیش کیے. جناب ابو طالب نے کہا آپ جانتی ہیں ہمارے خاندان کی تہذیب یہ ہے, ہم احسان کی اجرت نہیں لیا کرتے. جناب ختیجہ نے کہا آپ بھی جانتے ہیں ہمارے خاندان کی یہ تہذیب ہے کہ ہم شرمندگی کے ساتھ نہیں جیا کرتے. جناب ابو طالب نے کہا پھر میرے پاس ایک مشورہ ہے, میرا بھتیجا ہے محمد, اس کو آپ اگلے سال سامان تجارت لے کر شام روانہ کیجیے. اب وہ سارے واقعات کے میسر گیا اور سارے معجزات دکھے, وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اور جب قافلہ واپس آیا رسول اللہ کے ساتھ تو بہت سارا منافع ہوا. جناب ختیجہ نے عقد کا پیغام بھیجا, رسول اللہ اور جناب ختیجہ کا عقد ہو گیا. یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کر دیا 2 جملوں میں. ٹھیک ہے,
اب جناب ختیجہ کی اتنی دولت یہ گئی کہاں؟ بس آخری مراحل میں تقریر، یہ اتنی دولت گئی کہاں جناب ختیجہ کی؟ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ظاہر ہے ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک، دعوت ذوالعشیرہ کا جو جلسہ ہوا 3 دن تک چلتا رہا، وہ حضرات جو آتے رہے، جو ایک ایک وقت میں ایک ایک اونٹ اور ایک ایک بکرا کھا جایا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام کون کرتا تھا؟ یہ جناب ختیجہ کی دولت سے ہوا۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، نہ جانے کتنے مسلمان بھیجے گئے کہ وہاں جا کر تم بس جاؤ اور وہاں جا کر تم اپنی رہائش کا بندوبست کرو۔ تو یہ راستے کے اخراجات، یہ درمیان میں کھانا پینا، یہ سارے کون اٹھاتا تھا؟ جناب ختیجہ کی دولت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مختلف ممالک میں اصحاب کو بھیجا جاتا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو یہ ان کے جانے کا خرچہ، ان کے آنے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، وہاں مسلمانوں کا خرچہ، یہ کہاں سے ہوتا تھا؟ جناب ختیجہ کی دولت سے۔ غلام آزاد کروائے جاتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ جو مسلمان ہوا ہے رسول اللہ کی تبلیغ پر، وہ غلام طبقہ آزاد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، غلام طبقہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ غلام کسی کے دباؤ میں ہوتے تھے اور وہ رسول اللہ کی تبلیغ سے مانوس ہو جاتے تھے، رسول اللہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے، لیکن ان کو سزائیں کیسی ملتی؟ کوئی مالک اپنے غلام کا کان کاٹ دیا کرتا، کوئی مالک جو ہے وہ اپنے غلاموں کے ہاتھ کاٹ دیا کرتا، کوئی پیر کاٹ دیتا، کوئی زبان کو کھینچ لیتا۔ ٹھیک ہے، یہ مظالم جو ہے وہ ان پر ڈھائے جاتے۔ یہ ہم تک اسلام جو پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا۔ جناب بلال کے بارے میں کہ جناب بلال کو ایک زمین ہے جس کا نام ہے ہرہ، اس پر لٹا دیا جاتا۔ ہرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کچا گوشت پھینک دیا جائے تو زمین اتنی گرم ہوتی تھی کہ چند لمحوں میں گوشت پک جایا کرتا تھا۔ جناب بلال کو برہنہ پیٹ کر کے اس پر لٹایا جاتا، بھاری پتھر سینے پر رکھا جاتا اور طرح طرح سے اذیت دی جاتی۔ سواری میں رسی باندھ کر ان کو جو ہے وہ ریگستانوں میں جو ہے وہ زمین کے ذریعے اور رسی باندھ کر جو ہے وہ پھرایا جاتا، پورا جسم لہولہان ہو جاتا، زخمی ہو جاتے۔ پانی میں سر کو ڈبو دیا جاتا، جب تک سانسیں نہ اکھڑ جائیں جب تک باہر نہیں نکالتے تھے، پھر نکالتے تھے سر، پھر ڈال دیتے پانی میں۔ ختمی مرتبت نے رسول اللہ نے آزاد کروانے کے لیے نہ جانے کتنے کھجور کے درخت، کتنی زرد کھجور کے درخت، کتنے سرخ کھجور کے درخت دیے ہیں۔ کہاں سے آیا؟ جناب ختیجہ کی دولت سے آیا۔ ٹھیک ہے، جناب ختیجہ کی جب شادی ہو گئی، رسول اللہ سے عقد ہو گیا تو قحط پڑا اس سال اور مکہ میں کھانے کے لیے نہیں تھا۔ ایک دن جناب ختیجہ گھر میں بیٹھی ہیں، رسول اللہ آئے، دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جناب ختیجہ نے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا، ختیجہ، مکہ کے بچوں کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ اے میرے آقا، آپ کہیں تو ساری اپنی دولت میں ان پر نچھاور کر دوں۔ اگلا دن آیا، ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف جناب ختیجہ کھڑی ہو گئی، اور درمیان میں، یہ اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں، درمیان میں سونے کا اتنا انبار لگا دیا کہ نہ جناب ختیجہ رسول اللہ کو دیکھ سکتی تھی، نہ رسول اللہ جناب ختیجہ کو دیکھ سکتے تھے، اتنا سونے کا انبار لگا دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ سونا کاٹو، اپنی بھوک مٹاؤ۔ ٹھیک ہے، لوگ کلہاڑیاں لے کر آتے تھے اور سونا کاٹ کاٹ کر لے کر جاتے تھے۔ جناب ختیجہ کہہ رہی تھی، یہ جھولیاں بھر کر لے جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، کسی کے کہنے پر آپ نے کوئی کام کر دیا تو شکریہ تو ادا کرے گا نا۔ جب سارا سونا بٹ گیا، ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، سارا سونا بٹا، جناب ختیجہ نے چادر جھاڑی اور سب سونا بانٹ دیا، ساری سونے کی ڈلیاں بھی جو ہے وہ بانٹ دی۔ اب رسول اللہ مسکراتے ہوئے جناب ختیجہ کو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آنکھوں میں زبان سے شکریہ ادا کر دیں، لیکن جیسے ہی جناب ختیجہ نے دیکھا کہ میرے سرتاج، میرے آقا محمد ابھی شکریہ ادا کرنے والے ہیں، فوراً جناب ختیجہ گویا ہوئی، ہے محمد خبردار، آپ شکریہ نہ ادا کیجیے گا، یہ میں نے کچھ نہیں بانٹا ہے، یہ تو صبح آپ کے چہرے کی جو زیارت کی تھی اس کا میں نے صدقہ اتارا ہے، صبح کا صدقہ اتارا ہے، خالی یہ آپ کے چہرے کی جو زیارت ہوئی تھی اس کا میں نے صدقہ اتار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ دولت جو ہے وہ صرف ہو رہی ہے، پھر مختلف خطوں میں لوگ جا رہے ہیں، وہاں دولت صرف ہو رہی ہے، اور سب سے آخر میں جو مرحلہ آیا وہ آیا شیب ابی طالب کا۔ شیب ابی طالب، جہاں پر بنی ہاشم کے خانوادے کو 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا پورا بنی ہاشم کا۔ ٹھیک ہے، مکمل تفصیل نہیں پڑھ سکتا میں، چند آپ کے سامنے باتیں پڑھتا ہوں۔ کیسے بائیکاٹ کیا گیا کہ ایک معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کو لٹکا دیا گیا خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور اس معاہدے میں کیا لکھا تھا کہ کوئی بھی بنی ہاشم کو نہ کھانا فروخت کرے گا، نہ ان سے کسی قسم کے تعلق رکھے گا، نہ ان کو بیٹی دے گا، نہ ان سے بیٹی لے گا، جو بھی ان سے تعلقات رکھے گا وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کا معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ اب دیکھیے سارے کے سارے محصور ہے کہاں پر؟ شیب ابی طالب میں۔ رسول اللہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، کفار کا ایک ہی منصوبہ ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے، وہ کیا کہ ہمیں محمد کو اکیلے حوالے کر دو، محمد ہمیں چاہیے۔ لیکن ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ کے کوئی قریب آئے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کا روزانہ بستر بدلا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کبھی اپنے رسول اللہ کے بستر پر علی کو سلاتے ہیں، کبھی جعفر کو سلاتے ہیں، کبھی طالب کو سلاتے ہیں، کبھی عقیل کو سلاتے ہیں کہ اگر راتوں رات حملہ ہو جائے تو رسول محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بستر بدلے جا رہے ہیں، اور ابتدا میں یہ ہوتا رہا کہ جناب ختیجہ کی دولت استعمال ہوتی رہی۔ وہ کس طریقے سے کہ راتوں رات امیر المومنین نکلتے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور مکہ سے دور چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر سامان خرید کر لے کر آتے ہیں، کیونکہ مکہ میں کسی میں ضرورت نہیں کہ سامان فروخت کرے۔ مکہ سے باہر جاتے ہیں، وہاں پر بھی اتنی دہشت ہے کہ کوئی فروخت نہیں کرتا، کیونکہ قریش نے اتنا دبدبہ بٹھایا ہوا ہے
لیکن وہاں پر 3 گنا 4 گنا 5 گنا قیمت دے کر سامان خریدا جاتا ہے کھانے کا اور پھر یہاں پر لا کر فراہم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چلتا رہا سلسلہ. لیکن ایک وقت آیا کہ جناب خدیجہ کی دولت ختم ہو گئی, اب کچھ نہیں رہا, سب کچھ ختم ہو گیا, فلاحی ادارے بن گئے, سب کچھ ختم ہو چکا, اب جناب خدیجہ کے پاس کچھ نہیں. لیکن سلام ہے اس بی بی پر کہ زبان پر ایک شکوہ نہیں آیا, ایک شکوہ نہیں کیا بی بی نے. اب بھوک کا یہ عالم ہے کہ بچے جب بھوک سے بلکتے ہیں تو مائیں چولہے پر ہانڈیاں رکھتی ہیں اور پتھر ڈال کر ہلاتی ہیں تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ کھانا بن رہا ہے. یہ عالم آ گیا, اب جو ہے وہ کھانا نہیں ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ اب پتوں کو توڑا جا رہا ہے, اب پتے کھانے پر مجبور ہو گئے, اب پتے کھلائے جا رہے ہیں. جناب فاطمہ آپ جانتے ہیں نا کتنی عمر مبارک ہے, 2 سال عمر مبارک ہے. ٹھیک ہے, ابھی جناب فاطمہ رضاعت کے عالم میں ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ پتے کھلائے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو کھانے کا بندوبست ہو گیا, پانی کا انتظام کہاں سے کیا جائے؟ زمین کو کھود کر جو درخت کی جڑیں ہوتی ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, کیونکہ درخت زمین کی جڑ میں ہوتا ہے, بنیاد میں ہوتا ہے, تو وہاں کچھ نہ کچھ پانی موجود ہوتا ہے. جڑوں کو چوسا جاتا ہے اور پانی کا فراہم کیا جاتا ہے. یہ عالم ہے. ٹھیک ہے, چوس کر جڑوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور پیاس بجھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ عالم ہے. یہ جناب خدیجہ کے احسانات ہیں. انسان اس پر سوچے کہ جناب خدیجہ نے کیا قربانیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, کیا قربانیاں دی ہیں اسلام کی راہ میں. جڑوں کو چوس کر پانی جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے. بالآخر ایک وقت آیا کہ 3 سال مکمل ہوئے, 3 سال ایسے ہی گزارا ہوتا رہا, اور وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا گیا تھا اسے مکمل طور پر دیمک چاٹ گئی, ختم ہو گیا. صرف اس میں اللہ کا نام رہ گیا, جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ رہ گیا, باقی سب ختم ہو گیا. خانوادہ بنی ہاشم پورا باہر آیا اور آزاد ہوئے, اور گویا ایک قید میں ہی تھے, سب آزاد ہوئے, باہر نکلے. لیکن روایت کے جملے سامعین محترم یہ کہ جناب خدیجہ جب آئی تھی تو اپنے پیروں پر آئی تھی, لیکن جب جا رہی ہیں گھر کی طرف تو اب چلنے کی ہمت نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے, بعض تواریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی خدیجہ کو اٹھا کر لے جایا گیا, اور ایسے اٹھایا گیا کہ جیسے کسی جنازے کو اٹھایا جاتا ہے, اس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے جناب خدیجہ کو گھر کی طرف. جناب خدیجہ انتہائی نحیف ہو چکی ہے, انتہائی کمزور ہو چکی ہے. اس وقت جناب سیدہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ صرف 5 برس ہے, 5 سال کی جناب سیدہ. لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی مادر گرامی کے قریب آتی ہیں اور جناب خدیجہ کو تسلی دیتی ہے, انسیت کرتی ہے, مادر گرامی فکر نہ کیجیے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک وقت آیا کہ اب جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو بلایا. اب منظر ذہنوں میں لائیے, یہی مصائب کے جملے ہیں, اگر آپ محسوس کر سکیں, اور کاش ہم اپنی آواز بلند کر سکیں اور آنکھوں سے آنسو بہا سکیں. آج رونے کے لیے تو ایک ہی جملہ کافی ہے نا کہ فاطمہ یتیم ہو رہی ہے. اب اور کیا کہوں میں اس سے آگے. فاطمہ زہرا کی یتیمی کا روز ہے. اگر رونا نہ آئے نا, نگاہوں کو جھکا کر فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہیے گا, بی بی آپ کی ماں کا غم منانے آئے ہیں, رونا چاہتے ہیں, آنسوؤں کی بھیک عطا کر دیں. بس سامعین محترم, جناب خدیجہ بیٹھی ہیں, بستر پر موجود ہیں, ایک طرف رسول اللہ ہے, ایک طرف جناب فاطمہ 5 برس کی. محسوس کرتے جائیے مصائب کو. جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ اگر زندگی میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. رسول اللہ نے کہا, اے خدیجہ کیسی باتیں کرتی ہو, آپ نے تو مجھ پر بہت احسان کیے ہیں, آپ کا احسان اسلام پر ہے. آج امت آپ کی مقروض ہو گئی, آپ نے اتنے احسانات کیے, آپ نے دولت پروردگار عالم کی راہ میں قربان کر دی, آپ کو خدا اس کا اجر دے گا, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے. اس کے بعد جانتے ہیں, اگر رو سکیں سینے میں جگر لیے بیٹھے نا, جناب خدیجہ نے اشارہ کیا جناب سیدہ کی طرف اور کہا, یا رسول اللہ میرے بعد میری بچی کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو قریش کی عورتیں میلی نگاہ سے میری بچی کو دیکھیں. یا رسول اللہ میں اگر چلی جاؤں تو میری بچی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. عزاداروں میں جناب خدیجہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں, اے شہزادی آپ دنیا سے چلی گئی, آپ کے شوہر نے آپ کی بچی کا خوب خیال رکھا ہے, انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, لیکن اے بی بی جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی ہے کیا خوب امت نے خیال رکھا ہے. دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. ارے جس کی ماں نے اتنے احسانات کیے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمان روٹی کھاتے تھے, مسلمان اس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے, دروازے پر لاتیں ماری گئی, دروازے پر پیر مارے گئے, جناب سیدہ کو تازیہ نہ مارا. اے بی بی دیکھیے کتنا اچھا خیال رکھا ہے, آپ کی بچی کی پسلیاں توڑ دی, بی بی کے چہرے کو زخمی کر دیا, بی بی کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزاداروں ایک جملہ کہوں نا, بی بی کی فقط پسلیاں زخمی نہیں تھی, فقط چہرہ زخمی نہیں تھا. جانتے عزاداروں ایک آیت اللہ ہے, وہ
وہ کہتے ہیں جناب سیدہ کی سینے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، عزادارو لوہے میں لوہے کی ایک میخ تھی جو جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پر گرا تھا، جناب سیدہ نے اس وقت پکار کر کہا تھا یا بتا احاکذو یفعلو بحبیبتک، بابا دیکھیے آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بابا دیکھیے کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو جناب ختیجہ نے وصیتیں کی، جب 2 جملے کہہ لیے نا اس کے بعد کہا یا رسول اللہ تیسرا جملہ ایسا ہے جو میں آپ سے نہیں کہہ سکتی، یا رسول اللہ آپ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، میں آپ کی بچی فاطمہ کو یہ جملہ کہہ دیتی ہوں، فاطمہ آپ کو بتا دے گی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ بس عزادارو رسول اللہ اٹھے حجرے سے گئے، جناب ختیجہ نے فاطمہ کو بلایا، سینے سے لگایا، ہے میری بچی تم تو جانتی ہو میرے پاس جتنا مال تھا میں نے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اے فاطمہ اب میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، اب میں کفن بھی اپنا نہیں خرید سکتی، اپنے بابا سے کہنا وہ کرتا جس میں ان پر وحی اترتی تھی وہ مجھے کفن کے طور پر دے دے۔ بس عزادارو جناب فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روتے روتے چلی اپنے بابا کے پاس آئی، بابا بابا اماں کہہ رہی ہے کہ میں نے سارا پیسہ ساری دولت لٹا دی ہے، اب میرے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، کیا آپ اپنے کرتے کا کفن دیں گے؟ بس یہ کہنا تھا جناب جبرائیل اترے ہیں، جناب جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ختیجہ کے کفن کا انتظام ہم کریں گے، ختیجہ کا ہم کفن دیں گے۔ بس عزادارو ایک یہ موقع ہے جب کفن آیا جنت سے، ایک اور موقع بھی تو ہے نا جب جنت سے 5 کفن کے ٹکڑے اترے تھے، جانتے ہیں نا کون سا وقت ہے؟ جناب فاطمہ کا آخری وقت ہے، جناب زینب آئی ہیں، جناب زینب کو کہا ہے بیٹی زینب ذرا وہ صندوق لے آنا، جناب زینب گئی صندوق لے کر آئی، کہا کھولو بیٹی، جب کھولا دیکھا کفن کے ٹکڑے تھے، کہا ماں یہ تو کفن کے ٹکڑے، کہا اللہ نے جنت سے 5 کفن کے ٹکڑے بھیجے تھے، عزادارو گریہ بلند کیجئے گا، کہا 5 کفن کے ٹکڑے بھیجے تھے، ایک تمہارے نانا کو دے دیا، ایک ٹکڑا مجھے دیا جائے گا، اماں باقی 3 ٹکڑے رہ گئے، کہا ایک تمہارے بابا علی کا ہے، کہا چوتھا ٹکڑا تمہارے بھیا حسن کو دیا جائے گا، یہ کہہ کر جناب سیدہ خاموش ہو گئی، جناب زینب نے کہا اماں یہ 5واں ٹکڑا، کہا یہ بھی تمہارے بھیا حسن کا ہے، بس یہ کہنا تھا، زینب کبریٰ کا دل تڑپ گیا، رو رو کر کہنے لگی اماں نانا کا کفن بھی آیا، بابا کا کفن بھی آیا، آپ کا کفن بھی آیا، بھیا کے 2 کفن ہے، میرے حسین کا کیا قصور ہے؟ جناب سیدہ نے کہا اے زینب ارے تم دیکھو گی کربلا میں میرا حسین بے غور و کفن پڑا رہے، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، میرا حسین بے غور و کفن پڑا رہے گا۔ بس عزادارو جناب ختیجہ کو کفن ملا ہے، رسول اللہ نے اپنا کرتا بھی دیا، جنت کا کفن بھی دیا، رسول اللہ گئے ہیں گھر سے، عزادارو جنت المعلا میں دفن کر کے آئے ہیں، جب واپس آئے نا رسول اللہ کچھ سوچتے ہوئے آ رہے ہوں گے، ذرا سوچئے ایک باپ جب ایک بچی کی ماں کو دفن کر کے آ رہا ہو کیا ذہن میں خیالات ہوں گے۔ ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا، 5 برس کی بچی آگے کھڑی ہے، رو کر پوچھتی ہے بابا میری اماں کو کہاں لے گئے تھے؟ بابا بابا اماں کہاں گئی؟ بابا کیا اب اماں سے ملاقات نہیں ہو سکے گی؟ عزاداروں میں ایک جملہ کہتا ہوں اے بی بی آپ کے بابا گئے لیکن واپس صحیح سلامت آ گئے، ہائے رے سکینہ جب ان کا بابا مقتل کی طرف گیا، ارے حسین واپس نہ آئے، ذوالجلال اس عالم میں آیا کہ زین لٹکی ہوئی تھی، سکینہ آگے بڑھی رو رو کر پوچھتی ہے، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کتنے تیر لگے، یہ نہیں پوچھا کتنی تلواریں لگی، رو کر ایک جملہ کہا یا جوادو حل سکیا بھی ام قتلات جانا، اے بابا کے ذوالجنا بس اتنا بتا دے میرے بابا کو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا گیا؟ حسین پیاسے چلے گئے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو آخری روایت ہے، جانتے چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ جب زمانے کے امام پلٹ کر آئیں گے رسول اللہ بھی آئیں گے، کربلا میں عدالت لگے گی، رسول اللہ آواز بلند کر کہیں گے اے لوگو تم میں سے جس کسی کا حق باقی ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہارا حق دلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جانتے کون آئے گا؟ جناب ختیجہ، جناب ختیجہ کا بازو پکڑ کر فاطمہ زہرا آ رہی ہوں گی۔ جانتے نازادارو فاطمہ کتنے سال کی ہے؟ 18 سال۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ختیجہ بازو پکڑ کر آئے، لیکن فاطمہ بازو پکڑ کر کیوں آ رہی ہے؟
اداداروں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بس اداداروں جناب خدیجہ پوچھیں گی یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا تھا؟ کیا میری آپ کی امت پر احسان نہ کیے تھے؟ کہا خدیجہ بہت احسانات کیے تھے. بس یہ کہہ کر جناب خدیجہ اپنے ہاتھوں سے برقعے کا دامن ہٹائیں گے, ہاتھوں پر ننھا محسن نظر آئے گا. یا رسول اللہ جب اتنا امت کا خیال رکھا آپ کی امت نے یہ سلا دیا ارے میرے نواسے کو شہید کر دیا. راوی نے پوچھا مولا ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ فاطمہ اپنے بچے کو لاتی. چھٹے امام تڑپ گئے. میرے مولا نے دھاڑے مارنا شروع کی, رونا شروع کیا اور روتے روتے ایک جملہ کہا ارے فاطمہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر فاطمہ نے برقع ہٹایا, ہاتھوں پر ننھا علی اصغر بابا جس پر میری ماں نے اتنے احسان کیے اس امت نے میرے پوتے کو 3 بال کا تیر مار کر شہید کر دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک تجھے ختیجہ طاہرہ کا واسطہ ہے, جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک ماہ رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں کر رہے ہیں میرے مالک تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.